نماز ہے. ویسے بھی آیا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. وہ عماد اور عمود لفظ تو ایک ہی ہے. وعمودہ الصلاۃ، اس کا عمود جو ہے، اس کا تنا جو ہے، اس کا ستون جو ہے، وہی میں عرض کر رہا تھا کہ عمارت کا تصور کریں گے، عمارت میں بھی ایک بنیاد ہوتی ہے، پھر ستون ہے، ستون پر چھت ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے درخت ہے، اس کی جڑ ہے، اس کا تنا ہے، اور پھر اوپر جو ہے برگوبار، جسے ہم کہتے ہیں برگوبار ہے. تو فرمایا کہ اس کا عمود جو ہے، تنا یا جو اس کا ستون ہے، وہ نماز ہے. وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِہاد، اور اس کے چوٹی کا عمل الجہاد ہے. اب یہ ہے اصل میں سمجھنے کی بات. ہمارا ذہن سارا کا سارا وہ ارکان اسلام کے اوپر جمع ہوا ہے. جو وہ بہت دیندار ہیں وہ بھی 12 ان 5 کا تو کر لیں گے معاملہ، لیکن اس سے آگے نہیں جاتے. اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، حقیقی مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہ پڑے، یقین والا ایمان. ثم لم یرتابوا، ریب نہ ہو، بالکل یقین بن جائے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. اولئک ھم الصادقون، صرف یہی لوگ سچے ہیں. یعنی اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم مومن ہیں تو ان کو یہ حق پہنچتا ہے، لیکن اگر یہ جہاد ہے ہی نہیں، دل میں یقین ہے ہی نہیں، بہرحال ایک عقیدہ ہے، والدین سے سن لیا، یا جب اسلام کو اللہ نے فتح دے دی تو فوج در فوج لوگ جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں. وہ داخل ہونا اصل میں اس بنیاد پر تھا کہ اب اٹس نو یوز ریزسٹنگ اینی مور، اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، وی ہیو ٹو سرنڈر. سرنڈر کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا آج. تو در حقیقت قرآن نے کیا کہا؟ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. ان سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ہاں تم کو ہم نے سرنڈر کر دیا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ہم نے سرنڈر کر دیا، اب ہماری مخالفت ختم ہو گئی. اگر تم نے یہ بھی کیا ہے خلوص دل کے ساتھ، اس میں دھوکہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے ابھی تو سر جھکا دو، پھر دیکھیں گے ذرا حالات بدلیں گے تو پھر کھڑے ہوں گے، یہ پھر منافقت ہے. لیکن اگر اس قسم کی کوئی بات دل میں نہیں ہے تو اگر آپ ایمان لائے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آپ مسلمان مان لیے گئے، بس ٹھیک ہے، اب آپ کی جان اور مال محفوظ ہے. تو اس اعتبار سے اسلام جو ہے وہ سرنڈر ہے. تو راس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ صنامہ الجہاد. یہ جہاد نہیں ہے تو پھر پھل نہیں ملا، پھل نہیں لگا اس درخت کو. اس درخت میں پھل جو ہے وہ تو جہاد فی سبیل اللہ کا ہے. البتہ اس میں یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے کہ جہاد کے معنی لوگوں نے صرف جنگ سمجھے، نہیں. جہاد کے لیے قتال، جنگ کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے قتال فی سبیل اللہ. سورہ صف میں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں. قالت، وہاں جو فرمایا گیا کہ یا اہل ایمان هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں وہ کاروبار بتاؤں جو عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہاں جہاد کی اصطلاح آ گئی. ایمان پختہ رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جانوں اور مال کے ساتھ. یہ ہے آیت نمبر 11 سورہ صف کی. اور آیت نمبر 4 میں کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو محبت تو اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، ایسی صفیں باندھ کر جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو کہ دشمن اس کے اندر کوئی رخنہ پیدا نہ کر سکے. تو قتال فی سبیل اللہ بھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے. مکے میں 12 برس جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا تھا، قرآن کے ذریعے سے جہاد، دعوت و تبلیغ کا جہاد، تربیت و تزکیے کا جہاد، تنظیم کا جہاد، یہ جہاد ہو رہا تھا. مدینے میں آ کر وہ جہاد قتال کی شکل ہو گیا. تو اس لیے اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ جہاد جو ہے وہ صرف جنگ کا نام نہیں ہے. جد و جہد، آپ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کریں. ظاہر بات ہے اس کے لیے پہلے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانا ہوگا، پھر جو واقعتاً قبول کر لیں دل سے خلوص کے ساتھ انہیں جمع کرو، منظم کرو. ظاہر بات ہے قتال تو جب تک مناسب تعداد میں لوگ موجود نہ ہو، مناسب تیاری نہ ہو، اور وہ اس کے لیے ان کی ٹریننگ بھی پوری نہ ہو گئی ہو، اس وقت تک جنگ تو نہیں کی جا سکتی. خودکشی تو نہیں کرنی ہے نا، جنگ کرنی ہے. تو جنگ کے لیے تو تیاریاں ہیں.
اس لیے جہاد کے لفظ کو نوٹ کیجئے یہاں پر کہ جہاد ہے کہ جو کہ چوٹی کا امر ہے. ہو سکتا ہے کوئی لوگ جہاد کر رہے ہوں، اتنی تعداد میسر ہی نہ ہو کہ قتال کیا جا سکے، تو اگلا قدم تو نہیں اٹھائیں گے، لیکن صرف جہاد ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. ہاں اگر اللہ کی طرف سے اس معاشرے سے ریسپانس مل جائے اور معتدل تعداد کے اندر لوگ آ جائیں اور منظم بھی ہو جائیں، انہوں نے اپنے اوپر بھی اللہ کے دین کو نافذ کر لیا ہو، یہ نہیں کہ اپنے اوپر اپنے معاملے میں اپنے گھر میں تو دین ہے نہیں اور باہر دین نافذ کرتے پھریں، یہ نہیں، اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کیا ہو اور پھر منظم ہو گئے ہوں کسی ایک امیر سے بیعت کر کے، بیعت سم و طاعت اور بیعت جہاد، اور وہ منظم اور سم و طاعت ان کے اندر خوگر ہو گئی ہو اور ان کے دلوں سے ہر امنگ نکل گئی ہو سوائے اللہ کی رضا کے اور آخرت کی فلاح. یہ نہیں کہ حکومت کی طلب میں کر رہے ہوں یا مال غنیمت کی طلب میں کر رہے ہوں، نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ تو پہلی جو حدیث تھی اس مجموعے کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جس کسی نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں شمار ہو جائے گی. لیکن جس نے ہجرت کی تھی دنیا کے حصول کے لیے یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے، تو پھر ہجرت ہو الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت انہی چیزوں کی طرف ہے جس کے لیے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کو کوئی سروکار نہیں. اسی طرح قتال اگر کیا ہے مال غنیمت کے لیے، دولت کے لیے، یا کسی قبیلے سے کوئی خاص پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے اور اب اس قبیلے کے خلاف حضور بھیج رہے ہیں مہم، تو بڑی تیزی کے ساتھ آ کر شریک ہو گئے کہ اب بدلہ لینے کا موقع مل جائے گا. اگر ایسے جذبات ہیں تو یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، قتال فی سبیل اللہ نہیں، قتال فی سبیل نفس ہے، نفس کے لیے قتال کر رہے ہو. تو وہ جبکہ انسان کے دل سے ہر امنگ، ہر آرزو نکل جائے سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کی، اس کے لیے جو جد و جہد بھی وہ جہاد میں ہے. ثم قال، اب اس کے بعد حضور مزید جو ہے حکمت کا ایک کلمہ، یہ جو ہے اس طویل حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے، یہ گویا کہ اس حدیث کا جو ہے اضافی جو اس کے اندر حکمت کا خزانہ ہے. الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، اے معاذ میں تمہیں نہ بتاؤں ان تمام معاملات کی روح رواں کیا ہے، کیا چیز ہے کہ جو ان تمام اجزاء کو جوڑے گی اور اس کو صحیح رخ پر اور صحیح جو ہے روح کے ساتھ آگے بڑھائے گی. بملاک یہ اصل میں عرب کہتے ہیں القلب ملاک الجسد، دل جو ہے وہ پورے جسم کے لیے ملاک ہے، وہ روح رواں تو وہی ہے. دل دھڑکتا ہے تو زندگی ہے، دل بند ہو جائے تو زندگی ختم ہے. تو میں اس تمام معاملے کا جو روح رواں ہے وہ جو میں تمہیں نہ بتاؤں. اور اس کے بعد قلت، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عرض کیا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور 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 فرمائیے. فاخذ بلسانہ، تو حضور نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، اس کو روک کر رکھو، اس زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے، کوئی غیبت نہ نکلے، کوئی تہمت برآمد نہ ہو، کوئی ظالمانہ کلمہ، کسی کی خام خواہ عزت کے اوپر حملہ نہ ہو. روکو، اس کو تھام کے رکھو، زبان کو روک کر رکھو. یہ بات جو ہے قرآن مجید میں بھی سورہ احزاب میں جو آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات وہی کہو زبان سے جو سیدھی ہو، درست ہو، صحیح ہو. اگر یہ دو کام ہو جائیں، دل میں تقوی اور زبان کا کنٹرول، تو فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا. ایک اور حدیث میں الفاظ آئے ہیں، مجھے دو اپنے اعضاء کی ضمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، صرف دو اعضاء. فرمایا تم دو اعضاء کے مجھے گواہ ضمانت دے دو کہ کنٹرول میں رکھو گے، اس سے کوئی غلط حرکت نہیں ہوگی، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو. اور وہ کیا ہے؟ ایک وہ جو تمہارے دونوں گالوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک وہ جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ. ان دو کا کنٹرول، ان سے ان کے ذریعے کوئی غلط کام نہ ہو.
تو جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ تو حضور نے فرمایا، آپ نے پکڑا اپنی زبان کو، کف علیک ھذا،